اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ بیلنس، سوسائٹی، یوتھ، یہ آج موضوع ہے جس پہ میں نے کچھ دیر کے لیے آپ کو زحمت دینی ہے۔ ٹو اسٹارٹ ود، میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محسنین یوتھ اسکواڈ کا کہ انہوں نے یہ عزت بخشی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب کا کہ سنڈے کو اتنی جلدی آپ سب تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا۔ امید یہ ہے کہ کوئی ایک لفظ، کوئی ایک بات اگر ایک خراج کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں جسے آپ ساتھ لے کے جا سکیں، and we can build upon that. I think that would be the essence of everything that we are doing here today. جب ہم بات کرتے ہیں ایک بیلنس سوسائٹی کی، سو پہلا جو سوال ہے کہ بیلنس سے مراد کیا ہے؟ We have to understand the concept of balance. عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں بیلنس کو بہت ہی غلط طریقے سے سمجھا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ، یار تھوڑا چل کر لو تو کیا پرابلم ہے؟ شور، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ اسے کس چیز کے اگینسٹ بیلنس کر رہے ہیں؟ الٹیمیٹ کوسچن یہ ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو اگر آپ نے بیلنس کرنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو آپ ایک دوسرے کے اگینسٹ بیلنس کر رہے ہیں، جب آپ ان کو ایک دوسرے کے اگینسٹ بیلنس کریں تو وہ میوچلی کمپیٹیبل ہوں اور آپ کے لیے فائدہ مند۔ یہ ہوتا ہے بیلنس۔ مثال کے طور پہ، آپ محنت کریں، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ آرام بھی کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ ہے دو ایسی چیزوں کا بیلنس جن کو اکٹھا کریں تو آپ کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ میوچلی کمپیٹیبل ہوتی ہیں۔ آپ اچھا کھانا کھائیں اور ایکسرسائز کریں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن دونوں کا جب یہ بیلنس ہوگا، یہ اکٹھے ہو کے آپ کا فائدہ کریں گی، بیلنس یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک طرف نیگیٹو پاور والی کیبل کو پکڑ لیں، ایک طرف پازیٹیو والی کو پکڑ لیں اور کہیں کہ اب میں اس میں سے بیلنس ڈھونڈوں گا، یو نو what is going to happen. انفارچونیٹلی سوسائٹی آج یہاں پہ پہنچ چکی ہے، ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ ایک پازیٹیو اور نیگیٹو کیبل کو ہم نے پکڑ کے بیلنس ڈھونڈنے کی کوشش کرنا شروع کر دی ہے۔ اینڈ دس از ایگزیکٹلی what we need to speak against. یہی میرا کام ہے، اسی کی دعوت میں آپ کو بھی دوں گا کہ اصل میں اگر ہم نے سوسائٹی میں بیلنس لے کے آنا ہے تو اس کا طریقہ کار صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے دین فطرت کی طرف واپس آنا ہے۔ اور یہ بات میں صرف جذباتی طور پہ نہیں کہہ رہا، امپیریکل بیسس پہ کہہ رہا ہوں۔ 41 سال میری عمر ہے، جس میں سے 23 سال میں نے پاکستان سے باہر گزارے، 20 سال یو کے میں، 3 سال نیدرلینڈز میں۔ میں ان سوسائٹیز کے اندر جا کے دیکھ کے آیا ہوں کہ جب وہاں پہ بیلنس ختم ہوتا ہے تو سوسائٹیز کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ پھر ایک طرف تو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ چیزیں اچیو کرتے ہیں کہ دنیا خواب دیکھتی ہے، اور دوسری طرف حالت یہ ہو جاتی ہے، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہ ایک مرد کے لیے ماں اور بیٹی آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں۔ That is not a balance. یہ بیلنس نہیں ہے، کیونکہ توجہ ساری کی ساری ایک طرف ہو گئی، اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان آج کے دور میں ایکچولی ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا کیا کام ہے؟ جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں شاید یہ کنٹروورشل ہوں، شاید سننے والوں کو اس پہ اعتراض ہو، پرٹیکولرلی وہ طبقہ جو دن کی روٹین کے طور پہ مجھے گالیاں دیتا ہے، تیری پاکستانی لبرلز، پاکستانی ایتھیسٹس اینڈ سو فورتھ۔ We must learn to offend. offend کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہنی چاہیے کہ جب اللہ نے ایک قوم کو، بڑے مختصر طریقے سے میں بات کر رہا ہوں، کہ ایک قوم پہ عذاب بھیجا، فرشتوں کو کہا کہ ان کو تہس نہس کر دو، تو فرشتوں نے کہا کہ وہ جو تیرے نام لیوا ہیں ان کو نکال نہ لیں، تو اللہ نے کہا انہی سے ہی کام سٹارٹ کرو، انہی سے ہی۔ ان کے سامنے عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ان کے سامنے مورل کرپشن ہو رہی ہے، ان کے سامنے فائنینشیل کرپشن ہو رہی ہے، ان کے سامنے معاشرے کا توازن بگڑ گیا ہے، اور یہ لوگ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں تو تم بھی کر سکتے تھے، اسے کیوں بھیجا تھا میں نے؟ یہ جو باہر نکل کے رسم شبیری ادا کرنے سے انکار کر چکا ہے، اس سے کام سٹارٹ کرو، اس لیے کہ خلافت کی امانت میں نے اس کو دی تھی۔ آج پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ نہیں یار، تم کسی کو جج نہ کرنا، تم کون ہوتے ہو کسی کی زندگی میں دخل دینے والے؟ اینڈ آئی ایگری ود دیٹ لارجلی، میں کون ہوتا ہوں کسی کی زندگی میں دخل دینے والا؟ لیکن میں اس معاشرے کا فرد ہوتا ہوں جس نے ہمارے لیے رولز طے کیے ہیں، میں اس ملک کا شہری ہوں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ آپ مجھے بتائیں آپ کون ہوتے ہیں مجھے اوفینڈ کرنے والے؟ آپ مجھے بتائیں کہ میرے میڈیا کا بیلنس کہاں چلا گیا ہے؟
آپ مجھے بتائیں کہ میرا رمضان فنکار کے ہاتھ کیسے چلا گیا ہے؟ وہ جو 11 مہینے ہمیں ناچ گانا سکھاتا ہے، 1 مہینے کے لیے مجھے دین کیوں سکھا رہا ہے؟ یہ ہے وہ ایکسٹریمزم جس کے خلاف ہم نے اوفینس کوز کرنا ہے، بیکاز دس از آور کنٹری. اگر ہم نہیں بولیں گے، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمارا ریلیجس نیریٹو ہے کہ برائی اپنی فطرت کے اعتبار سے اس نے پیرش ہونا ہے، اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن انسیڈنٹلی برائی کبھی کبھی جیت جاتی ہے. لیکن ہسٹوریکل پیٹرن آپ کو ملے گا کہ برائی جب بھی اچھائی کے خلاف جیتتی ہے تو وہ اس لیے نہیں جیتتی کہ وہ اچھائی سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، بلکہ وہ اس لیے جیتی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. سم تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ، جو ہم کر رہے ہیں، ہم خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یار ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ وہ اگر آ کے ٹیلی ویژن پہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آج ہماری یونیورسٹی میں بایولوجی کی کلاس میں بتایا جاتا ہے کہ خدا نہیں ہے، فزکس کی کلاس میں بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز کی فزیکل ایکسپلینیشن موجود ہے. یو کین بی اے پرفیکٹلی نیچرلسٹک ہیومن بینگ، آپ کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. میری ان سے یہی بات رہتی ہے کہ آپ آئیے مجھے بتائیے کہ خدا کی ضرورت کیوں نہیں ہے. آئیے ہم مورل آرگیومنٹ کرتے ہیں، آئیے ہم انٹولوجیکل آرگیومنٹ کرتے ہیں، آئیے ہم اپسٹمولوجی پہ بات کرتے ہیں. وہ کریں نہ کریں وہ ایک اور چیز ہے. پاکستان کا جو الحاد کا طبقہ ہے، پاکستان میں جو یہ طبقہ ہے، یہ الحاد کے علاوہ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتا ہے، پرٹیکولرلی اسلام پہ بات کرنا اسے بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن یہ موقع ہم نے دیا ہوا ہے اس لیے کہ ہم آگے نہیں بڑھتے، اس لیے کہ ہم اوفینڈ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں وائلنس کی بات نہیں کرتا، آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے سولوشن، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان میں ہم ایک اوپریسڈ میجورٹی ہیں تو ہمیں وائلنس کی طرف جانا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اے سولوشن. لیکن یہ کم سے کم سولوشن ضرور ہونا چاہیے کہ ہم پبلک بائک آؤٹ کر سکیں، ہم بتا سکیں کہ یہ چیز غلط ہے. اور جب بھی ہم نے یہ تجربہ کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے. یہ ٹرانسجینڈرز ایکٹ یہ کیوں بیک فٹ پہ چلے گئے ہمارے لبرلز جو کہ ہماری قومی اسمبلی پہ قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وائی؟ اس لیے کہ ریوولٹ پورے ملک میں آیا اینڈ دے ریئلائزڈ اٹ. اور وہ اتنے ذہین ہیں کہ دوبارہ یہ ریوولٹ جب جوئے لینڈ مووی پہ آیا، وہ فلم بین ہوئی، دوبارہ ریلیز ہوئی. جب دوبارہ ریلیز ہوئی تو ایک دم سے مومنٹم پورے پاکستان سے پھر بلڈ ہونا شروع ہوا، لان تان شروع ہوئی کہ یہ غلط ہے، آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے وہ انٹیلیجنٹ گیم ہمارے ساتھ کھیلی کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. انہوں نے پنجاب میں بین کر کے باقی پورے ملک میں چلا دی کہ سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ 12-13 کروڑ لوگ اس میں رہتے ہیں، ان کو خاموش کر دو. مومنٹم میں ایک کیا کہتے ہیں ایک ویج آ جائے گا، ایک دراڑ آ جائے گی، مومنٹم ختم ہو جائے گا. باقی چھوٹے صوبے ان کو ہم مینیج کر لیں گے. اصل پرابلم یہ ہے کہ 7 دن ہم نے چلانی ہے تاکہ یہ اس میں جا سکے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم خاموش ہو گئے. اینڈ دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو چینج. وی ہیو ٹو، جب کسی بھی گیم میں آپ نے جانا ہے تو سب سے پہلے اس گیم کے رولز سمجھنے ہیں. اس گیم کے رولز یہ ہیں کہ یہ ڈیوائیڈ کریں گے اور یہ رول کریں گے. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس میں سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے. پاکستان اسلامی ملک ہے لیکن اس میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا، کم سے کم اسلام کے حوالے سے ٹھیک نہیں چل رہا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بہت زیادہ ایگزامپلس دوں، اس لیے کہ روز ایگزامپلس آپ دیکھتے ہیں. جب ہمارا میڈیا اس لیول پہ چلا جائے کہ چائے، آئس کریم، بسکٹ بیچنے کے لیے گھروں کی عزتوں کو وہ نچانا شروع کر دے. بیٹی گھر کی عزت ہوتی ہے، معاشرے کی بیٹی ہوتی ہے، معاشرے کی عزت ہوتی ہے. جب ہماری چائے کی پتی بھی ایک ناچتی ہوئی لڑکی جو کہ کسی گھر کی عزت ہے، جب وہ اس کے بغیر نہ بک سکے تو پھر یہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انتہا پسندی لبرلز کی طرف سے کہاں تک جا چکی ہے. اٹ از ہیپننگ آلریڈی، اور اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. اتنا نارملائز کیا جا رہا ہے کہ سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو ہمیں پوچھنے والے. وہ بھائی میں پوچھتا ہوں تم کون ہوتے ہو؟ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ لبرلز کو کیوں نہیں جینے دیتے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی یہ ہماری سوسائٹی کا فیبرک آپ نے تباہ کر دیا. ہماری سوسائٹی میں ہم جنس پرستی، اگلے کچھ آنے والے دنوں میں ہم زیادہ ڈیٹا کے ساتھ بات کریں گے کہ اس وقت ہمارا جو بڑا پرابلم کہ ہم جنس پرستی، جس کے لیے فنڈنگ، جس کے لیے پاورفل سپیکرز، جس کے لیے ایونٹس، یہ سارے کا سارا کچھ ہو رہا ہے. بٹ سم ہاؤ وی تھنک کہ ہم آرام سے بیٹھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دو. آپ یقین کریں پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ انہی سے کام سٹارٹ کرو. پھر انہی سے، یہ اس لیے نہیں بھیجے تھے، یہ کام تو تم بھی کر سکتے تھے. ابھی ہمارے بہت محترم بھائی، معافی چاہوں گا سر، فرحان صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے نا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، اور انہوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا. بات کہتے ہیں ہم، میں بھی کہتا ہوں
یہ جو بات ہے یہ بڑی مشکل ہے میرے لیے کہنا. جو اقبال نے کہا تھا نا کہ الہی تو نہ حساب کر تو تجھے کون ہے پوچھنے والا، نہ کر، جانے دے. لیکن اگر کرنا ہی ہوا نا تو ایک درخواست ہے کہ اپنے رسول کے سامنے ہمارا حساب نہ کرنا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کے زمانے میں پیدا ہوتے. مجھے ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے کاش میں اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا. میں جس کے سامنے پورے کا پورے معاشرے کا فیبرک چینج ہو گیا ہے. وہ معاشرہ جو ہم نے کریٹ کرنا تھا جس کی بنیاد عدل پہ ہونی تھی، وہ معاشرہ میرے سامنے مجھ سے چھین کے میرے منہ پہ مار دیا گیا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابھی خواب میں 1947 میں کسی ایسی ماں سے کسی ایسی بہن سے میری ملاقات ہو جائے جو مجھ سے پوچھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ بیٹا یہ میں نے اپنی عزت اس لیے کمائی تھی فور دس، یہ تو تمہیں مل جاتا وہاں پہ، اس لیے میں نے اپنے بچے قربان کیے تھے. And I have no answer. اس لیے کہ میں نے اوفینڈ کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ میں نے کوسچن کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چھوڑ دیا ہے. میرا حق ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ جب ٹی وی دیکھوں تو مجھے ٹی وی پہ وہ نظر آئے جو ایک اسلامی معاشرے میں نظر آنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ مجھے وہ نظر نہیں آتا بلکہ میں اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتا. میرا حق ہے کہ جس کو میں نے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے وہ میرے لیے جنگ کرے، لیکن میری اسمبلی بجائے اس کے کہ میری ول کو دنیا میں بتائے کہ میرا پاکستانی کیا چاہتا ہے، وہ دنیا کی ول کو میرے منہ پہ ملتی ہے. کبھی ہومو سیکشولیٹی کو نارملائز کرنے کے لیے، کبھی سود کو وہ جسٹیفائی کرتے، کبھی کیا 1991 میں سود کے خلاف فیصلہ آتا ہے، 2022 میں ابھی تک ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. لیگل لوپ ہولز نے کریٹ کیے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، اتنے کریٹ کیے ہوئے کہ انسان کی عقل معاف رہ جاتی ہے. پوری دنیا میں ہمارے پاس ایک سسٹم ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے خلاف آپ جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ فیصلہ اسی وقت انفیکٹو ہو جاتا ہے. پوری دنیا کی عدالتی نارمز کے خلاف ہے. جب تک آپ کے ایگزسٹنگ فیصلے کے خلاف فیصلہ نہیں آتا تب تک یہ فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے. لیکن پاکستان میں ان لوگوں نے یہ اس لیول کی یہ جو حالت ہے، اس لیول کا ظلم ہے ہم پہ کہ وفاقی شرعی عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے، اسلام کے حق میں دیتی ہے، اگلے دن وہ چیلنج ہوتا ہے، ابھی نیا فیصلہ آتا نہیں اور پچھلا جو ہے انفیکٹو ہو جاتا ہے. میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں یہاں پہ بات کو ختم کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑیں گے. نہیں لڑیں گے تو میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں سو وی کین گیس کہ ہوگا کیا. مڈ 90s میں ہمارے پاس پی ٹی وی ہوتا تھا جس میں انسیڈنٹلی کبھی کبھی کوئی ایسا سین آیا کرتا تھا ٹی وی پہ جسے ہم کہتے تھے کہ یہ قابل اعتراض ہے، اور ہم نے اسے روکا نہیں، ہم نے اس کو جانے دیا. ہم نے اس کو جانے دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کوئی انسان اپنی بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھ سکتا. یہاں تک ہم آ گئے ہیں اس لیے کہ اس وقت نہیں روکا. اگر آج نہ روکا تو امیجن کریں کہ 2045 میں ہم کیا دیکھ رہے ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم.